اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا عبتاه من الزعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه تلألأ كأنه البدر في ليلة سمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. فما كانت إلا طاعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا فقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لأن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا طاعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال: السلام عليك يا عماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جداه يا أخو. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لأن نكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا بنت
وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لأن نكون معكما تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وزير خليفتي وصاحب لواهي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لأن نكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت ظماء مبنيا ولا عرضا مدريا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال عمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وجهه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لأن أهبط إلى الأرض لكونا معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط العمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى
يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنا لأن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حاجة تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا ففاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله حما ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیمار ناتواں ہے سجاد کو نہ مارو روتی رہی سنا کہتی رہی زنا
لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی۔ آبل پاؤں میں ہے قار بھرا رستا ہے، ہائے سجاد کے پیروں سے لہو جستا ہے، کیا خطا اس کی ہوئی بولیے بنت علی، کیوں جفا ہم پہ ہوئی کہہ کے زینب روئی، کیا خطا علی نبی کی ہے بتائے کوئی، کیا خطا علی نبی کی ہے بتائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی۔ شمر نے اتنی سکینہ کو تماچے مارے، گال اس پھول سے بچی کے زخمی سارے، اس کے گوہر بچھنے خون کانوں سے بہے، کیسے یہ ظلم سہے کس سے فریاد کرے، شمر سے بال سکینہ کو بچائے کوئی، شمر سے بال سکینہ کو بچائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی۔ بے قطع قتل ہوا ہے میرے ماں جایا، ظالموں نے اسے ایک بوند بھی پانی نہ دیا، اتنا سوکھا تھا گلا جس پہ خنجر نہ چلا، اتنا سوکھا تھا گلا جس پہ خنجر نہ چلا، ایک قیامت تھی بپا کانپ اٹھی عرض پلا، سر شبیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی، سر شبیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی۔ شام سے ثانی زہرا کی صدا آتی ہے، بھائی بازار میں زینب کو حیا آتی ہے، اٹھو عباس کہاں سنو زینب کی فغاں، بھائی دو آ کے اماں میرے دشمن ہے جہاں، کہہ دو بہنا کو تیرے اب نہ ستائے کوئی، کہہ دو بہنا کو تیرے اب نہ ستائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی۔ چادر اہل حرم لوٹ ستمگاروں نے، باندھی شانوں میں رسم شام کے خوخاروں نے، سر جھکائے تھے حرم آنکھ سے اشک تھے نم، ہر طرف چھایا تھا غم کتنے مجبور تھے ہم، میں صدا دیتی تھی چادر تو منگائے کوئی، میں صدا دیتی تھی چادر تو منگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی،
در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا، مولانا ومولى الكونين، امامنا وامام القبلتين، جدي الامام حسن والحسين ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الأولين والآخرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعد 12. الحمد لله حب آل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا، صلوات الله وسلام عليه ولعنة الله على القوم الظالمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين. روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء يا مولا. السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا هادي أهل أمة تعوصي بأهل الجنة، الإمام الحق الهادي المنتظر مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. آئیے دعا کریں. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأخلق أعداءهم وكثرت أنصارهم وأعوانك. اللهم انفعنا بحبي وشرنا في زمرتي وتحت لواء الحمد. آمین یا رب العالمین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الاولین والآخرین هذا اليوم الى يوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق
وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مومنات، کنیزان زینب، سوگواران سید مظلوم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب کے لیے سزاوار ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، جس نے حکم دیا کہ اپنے اس حیات کے کارواں کو پرفیکشن کی طرف لے جاؤ، اور اس پرفیکشن کے کارواں کا سربراہ ایک ایسے پرفیکٹ اور کامل انسان کو بنایا کہ جس کی رسالت کا چرچا زمین پر کم اور آسمانوں پر زیادہ ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس عظیم شخصیت کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی کملی والے کہا، اور کبھی محمد کو محمد کہا. حمد و ثنا کرنے والے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز کر کے مقام رسالت کو اتنا بلند کیا اور کہا کہ اے محمد پوچھو یہ 1,24,000 کی صف پیمبروں کو کہ بتاؤ کون ہے اس میں کہ جس کو میں نے نبوت سے کس معیار پر اور کس بنیاد پر میں نے انہیں عہدہ نبوت پر فیضیاب کیا. تو بے ساختہ ان یونانیمٹی ایک ہی ساتھ وہ 1,24,000 نبیوں نے کہا کہ اے محمد عربی، جب اللہ ہم سے توحید کے ذکر کروا چکا اور وعدہ توحید کروا چکا، اس کے بعد تیری رسالت اور تیرے بعد تیرے 12 جانشینوں کی ولایت کا ہم سے اقرار کروا کے تب ہمیں اپنی اپنی نبوت کے سہرے عنایت کیے. شکر اس ذات کے لیے ہے کہ جسے رب العزت کہتے ہیں، who gave us the most perfect of mankind to emulate. اور کہا کہ ہم نے تمہیں پرفیکشن سے نوازا اور ہم نے تمہیں خیر کے راستوں پر مہیا کیا. we gathered you. ہم نے تمہیں خیر کے راستے پر جمع کیا اور پھر تمہیں بہترین بنانے کے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل، رہنما اور گائیڈ کو مقرر کیا. اور کہا کہ اگر تم یہ دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے ان لذتوں میں کہیں تم اتنے زیادہ لین ہو جاؤ تو پھر میں نے کچھ دنوں کو تمہارے پرفیکشن کو جو دب گیا ہے اس کو ابھارنے کے لیے میں تمہارے درمیان کچھ ایسے دن چھوڑتا ہوں، ایسے دنوں میں تمہیں لا کر کھڑا رکھتا ہوں جہاں تمہارے یہ رسٹڈ ہارٹس کو پالش مل جائے. and yes, it is none other than the ایام عزائے شبیری کہ جہاں پر دلوں کے زنگ کو ہٹایا جاتا ہے. ابھی ہم نے کربلا نریٹیوز کو ختم کیا. آج ماہ سفر کی پہلی رات ہے اور سفر نریٹیوز
coming on बीबी खदीजा अकेडमी का चैनल मेरे लिए खुद एक बाइस शरफ है कि मैं हजरत खदीजा की वो चहीती बेटी कि जो उसकी नूर नजर जहरा की सानी है उसका जिक्र किया जाए कि माह सफर में ये राह परफेक्शन में किस तरह हजरत ज़ैनब हमारी रहनुमाई करती हैं। तो आइए थोड़ी सी तमहीद बना लूं कि जिनसे ये 5 मजलिसों का खमसा अपने इख्तिमाम पर तो नहीं कह सकती, क्योंकि हजरत ज़ैनब वो ओशन है कि जिस ओशन से दर से जिंदगी हम पीते जाएं वो प्यालों से, लेकिन दर से जिंदगी मुकम्मल न हो सके। हजरत ज़ैनब वो किताब है। कहा था ना कि एक बार शायर मशहूर ये कहता है कि ज़हरा के बाद सानिए ज़हरा तो मिल गई, ज़ैनब के बाद सानिए ज़ैनब नहीं मिली। ये हजरत ज़ैनब है। लेकिन आइए इसके कबल कि हम करबला सफर के नरेटिव्स की तरफ पहुंचे और माह शाम जाने, माह सफर में द विक्टर्स ऑफ शाम, कि जो शाम को इस कदर दुश्मन के कल्ब में से तब्दील करके एक सिंपैथेटिक कल्ब बनाना, ये काम तो है हजरत ज़ैनब का, ये काम है हजरत सज्जाद का। इसमें हजरत उम्मे कुलथूम नजर आती है, इसमें हजरत रबाब नजर आती है। बुलंद तरीन किरदार हजरत सकीना का है कि ये शाम के नरेटिव्स हम तक पहुंचते हैं। क्या क्या गुजर के आले मोहम्मद ने हमारे लिए ये दीन को हमवार किया। So coming back to the ayat that I have selected today, Surah Al-Imran, an oft repeated ayat कि जो हर जाकिर और हर जाकिरा अपने आगाजी लेक्चर्स में और मजालिसों के सिलसिले में जरूर कहीं ना कहीं मकाम शहादत को बयान करते हुए ये आयत का इस्तेमाल करते हैं। आइए आयत से फैज़ याब होते हैं। वला तहसिबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, डू नॉट से, न कहो वो कि जो राह खुदा में शहादत के जाम पीते हैं, अमवाता वो मर जाते नहीं, बल अहयाउन वो जिंदा है, and they gain sustenance from your Lord। और कहा कि कौन है ये लोग कि जो खुद भी जिंदा रहते हैं और मकसद खुदाबंदी को भी जिंदा रखते हैं। तो then when we come to these days of azab, हम पनाह मांगते हैं उस अल्लाह की जात में जो रहमान और रहीम है, कि जिसकी रहमानियत और जिसकी जो रहीम है और उसकी रहमानियत permeates all our beings and forgives all our sins। और कहा कि हम उसकी रहमानियत की दलील इस तरह से देते हैं कि फिर उसकी रहमानियत कभी हमें करबला के मैदान में हजरत खुर के सामने जब ये रहमान नुमाइंदा ये शर वाले नुमाइंदे से मिलता है, और जब खुर इरादा कर लेता है कि वो ताबईन में, वो तवाबीन में से हो जाएगा, तो ये रहमानियत की सिफतें हैं जो हुसैन में है। who accepts खुर as he comes to इमाम हुसैन। तो अल्लाह सफर नरेटिव्स में हमें ये मिलेंगे कई मकामात के जहां पर रहमान खुदा का चेहरा तो नहीं होता, लेकिन औले मोहम्मद वो रहमान खुदा के चेहरे बन करके राह कूफा और शाम, अब कूफा से निकल करके शाम जा रहे हैं, इस राह में हमें किस तरह से रहमानियत की दलाइल मिलती है। इंशाल्लाह as this khamsa will unfold, we will see many things among the family of the prophet के जख्मी है, दर बदर फिर रहे हैं, सरों के ऊपर चादर नहीं, तो को गिराबार है, और तक कंप्लीटली दुश्मन समझता है कि दे आर द वैंक्विश्ड, लेकिन दीन कह रहा है कि इनसे बढ़कर के कोई इलाही आर्मी ना होगी जो विक्टोरियस निकली है। फिर कहा वी सेंड सैल्यूटेशंस, हम सलाम भेजते हैं वो रसूल अल्लाह पर कि जिसने दुनिया के अंदर इस तरह से परफेक्शन बताया
pinnacle of perfection پر ہے. کہا اگر ہم اللہ کے attributes کو نہیں دیکھ سکتے تو آئیے محمد عربی میں وہ attributes دیکھے. We salute him for every aspect of his life. Was it economical? Was it political? Was it social? Or was it related to the faith? ہر ایک مقام پر, ہر ایک رول میں we find him the most submissive to Allah's will. یعنی رسول اللہ most submissive, and then his progeny. Salutations upon the third holy imam, مہتاب امامت کی تیسری کلی, حضرت امام حسین سید الشہداء ابا عبداللہ. صلوات تو پڑھیں نا ایک محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کہا کہ جس نے ایک سپریم رول ادا کیا کہ یہ لا الہ الا اللہ بچ جائے, اور یہ رسول جو پرفیکشن تھے وہ رسول کی پرفیکشن میں کہیں خلل نہ آ جائے. ہر ایک امتی کو اسلمنا پر, امر بالمعروف پر, نہی عن المنکر پر دیکھنا چاہتے تھے. تو رسول کی ذات پر سلام, سلام تیسرے مہتاب امامت پر کہ جو آیا اس رول کو نبھانے کے لیے کہ جو اول سے آخر ہر نبی آیا ہے. اسی لیے in the زیارت وارث we say Hussein is the waris of Adam, Hussein is the waris of Isa and Musa and Ibrahim and Ishaq, and Hussein is the waris of Dawood and every prophet that came. Why? کیونکہ حسین وہ ہے کہ جس نے نبیوں کے جو کام تھے, the نبی came to establish social justice in this دنیا. ہر نبی حق اور باطل کے درمیان تفرقہ دکھانے کے لیے, حق کو اسٹیبلش کرنے, باطل کے سامنے سر بلند کرنے, ہر نبی آیا. ہر نبی کو ایک ٹائرنٹ فیس کرنا پڑا. حسین وہ پروسیس کو آگے لے جاتے ہیں, and he accomplishes that task which all the prophets have been sent for. اور کہا کہ جب تک کہ حسین اس وقت تک کہ انکمپلیٹ ہے اور مشن انکمپلیٹ ہے, جب تک سوشل جسٹس دنیا میں اور فائنل جسٹس جو انقلاب مہدی ہوگا, وہ جسٹس جب آ جائے گی دنیا میں, تب جا کر کے کربلا معلی کو ہم اس مقام پر دیکھیں گے کہ جس مقام پر حسین لے جانا چاہتا تھا. اور اسی لیے کربلا ہو جانے کے بعد بھی ہم روزہ ہر جمعہ ہم این الحسن و این الحسین این اولاد الحسین یہ دعا کرتے ہیں کہ کہاں ہے حسن اور کہاں ہے حسین, کہاں ہے اولاد حسین, این طالب بدم المقتول بکربلا. اور جب وہ امام آئے گا کہ جو اسٹیبلش کرے گا یونیورسل جسٹس, تب جا کر کے کربلا اپنے اختتام پر پہنچے گی. عزیزو دوستو, among this we like to talk to you about, I'd like to talk to you about یہ انسیڈنٹ کہ جو کربلا میں ہوا, یہ زندہ کیسے رہا. اتنی حیات عزیزو دوستو, میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, کچھ دیر جب شہادت میرے مولا کی ہوئی وہ ایسے زندہ, اور میرے جو ماں باپ ہے جو مجھے دنیا میں لانے کا سبب ہے, ان کی موت, ان کا جانا, ان کا انتقال مجھے اتنا نہیں یاد رہتا جتنا کہ میں ہر روز ہم روتے ہیں ماں باپ پہ. جب تھوڑے دن جب قریب ہوتی ہے موت تو بہت دل روتا ہے, پھر وقت مرہم بنتا ہے. For all those of you who have your parents, they are the greatest blessing from Allah. جب حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے لے لیا, کوہ طور پر تھے, کہا موسیٰ اب جو تو نیچے اترے گا تو سنبھل کر اترنا, تیری محبت اور تیری دعائیں کرنے والی ماں دنیا میں نہ رہی. تو پھر ہم جو سبب خلقت ہے اسے بھول جائے. حسین کو تو نہ میں نے دیکھا نہ میرے آبا و اجداد نے دیکھا. 1400 برس سے یہ رونا, اور رونے کی انٹینسٹی میں کوئی فرق نہ ہو, وہ گریف اسی طرح تازہ ہے.
کیوں یہ تازہ ہے؟ تو کہا سب سے پہلے حسین کی نیت اٹ واز ایکسکلوسیو فار اللہ، اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے شہادت تھی، اللہ کے لیے مصیبت اٹھانا، خدا کی راہ میں حسین نے کام کیا، اور وہی کام حضرت زینب نے شام کے نریٹیوز میں بھی آپ دیکھو گے ہر جگہ حسین کے کام کو آگے بڑھانے والی حضرت زینب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی وہ محنت، میرے بھائی کی وہ شہادت، میرے بھائی کی ایثار و قربانی و فداکاری کہیں ختم نہ ہو جائے. زینب زندہ رہی اور زندہ رہ کر ہوش میں رہی. What a task it was. What a task. ابھی 18 بنو ہاشم کو لاشوں کے درمیان سے چل کر آئی ہے، بھائی کو بے غور و کفن کربلا میں چھوڑ کر آئی ہے، گلے میں توق، زنجیریں، رسن، کون سی سوگات ہے جو زینب لے کر جا رہی ہے کربلا سے؟ بے ردائی، کجاوے بغیر کے اونٹوں پر بیٹھنا، ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھنا، شہیدوں کو زمین پر بے گور و بے کفن دیکھنا، اور پھر تم کہو کہ زینب ہوش میں رہو. تو کس طرح سے ہوش رکھا ہوگا؟ بہرحال یہ عزاداری کو زندہ رکھنا. سورہ مبارک نحل، عزاداری in the Quran is today's topic. کہ کیوں ہم عزا کرتے ہیں؟ is the Shia viewpoint of lamentation of the tragedy, keeping alive the tragedy, is it in tandem with the Quran or is it opposing the Quran? تو آئیے ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے موضوع کا کہ یہ عزاداری سب سے پہلے زندہ کیوں رکھی؟ تو زندہ اس لیے رکھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کچھ جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، دنیا کے لیے کرتے ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ ہی ساتھ، وہ چیز نہیں رہتی، اور وہ چیز کو خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے. except that you do something for Allah. مثال کی طور پر تم نے لاکھوں خرچ کر کے آئی وی لیگ کالج میں اپنے اولاد کو بھیجا، بڑی ڈاکٹریٹ بنایا، بڑے بڑے سائنٹسٹ بن گئے، لیکن وہ کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ دنیا میں حیات ہے. نہ اس کا علم فیضیاب کسی اور کو کر سکے یا مختصر لوگوں کو، نہ اس کا ٹائٹل تمہیں کوئی بینیفٹ دے دے. لیکن اگر تم نے ایک پتھر مسجد کے لیے ایک اینٹ دے دی، جب تک وہ اینٹ رکھے گی وہ اللہ کے لیے عمل تھا. اللہ gives it ابدی زندگی. اسی طرح میں نے یہ ایک مختصر اگزامپل دیا. اللہ says کہ وَمَا عِنْدَهُ، وہ اللہ فرما رہا ہے وہ جو تم اپنے لیے کرتے ہو، وہ جو تم اپنے لیے کرتے ہو وہ خاک میں مل جاتا ہے. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے لیے کرتے ہو وہ باقی. حسین نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا. اس کے بعد کہا کہ یہ عزاداری زندہ کیوں رہی؟ اگر عزاداری در نظر قرآن غلط ہوتی تو the حجت never does anything opposed to Allah and the Quran and the Sunnah. یہ سمجھ لیجئے. تو پھر نہ صرف یہ کہ عزاداری کو اللہ نے باقی رکھا، اللہ کے یہ چوزن نمائندے انہوں نے، فیملی آف امام حسین نے نہ صرف اس عزا کو کیا بلکہ پروپگیٹ بھی کیا. آج ہی صبح کی مجلس میں ذرا سا چوتھے امام کے حیات طیب پر جب ذکر ہو رہا تھا تو یہی پوائنٹ آئی کہ مولا نے اپنے جائیداد میں سے ایک حصہ رکھ دیا. اے میرے فرزند باقر، جب تک کہ تمہارے پاس یہ ملکیت ہے، میں تمہیں یہ امانت دیتا ہوں کہ یہ پیسے میرے باپ کی عزا پر خرچ کیا جائے. اور تم دیکھو کہ جب حج کا موسم آئے تو تم بٹھاؤ کچھ لوگوں کو خانے کعبہ کے درمیان اور ان سے کہو کہ میرے بابا پر ہوئے ظلم اور تشدد کی داستان اپنی زبان سے سنائے، تاکہ پھر لوگ سنیں اور یہ لوگ پہچانے کہ کون وہ حسین تھا جو ایک جنگل میں مارا گیا. So not only did they do it, they even paid to propagate it. Now you understand
that یہ ساری مجلسوں کا انتظام نہ میں کرتی ہوں نہ آپ کرتے ہیں. یہ سارے جتنے بھی ذاکرین کے اخراجات جو چلتے ہیں نہ آپ چلاتے ہو نہ ہم چلاتے ہیں. یہ آتا ہے پاک اور طیب جو مال تھا میرے چوتھے سرکار کا, یہ انہی کی نظریہ ہے, یہ ہدیہ ان کا ہے جو ہم تک پہنچا ہے. And then it is said, it is amazing if you look at the spectrum of traditions which have come for the reward of azadari. اگر آپ یہ جملہ سمجھ لیں, ازا کرنے پر اتنے ریوارڈز لکھے گئے. The spectrum is so wide. ایک گناہ سے لے کر 70 گناہ سے لے کر عمر بھر کے گناہ سے لے کر آئندہ گناہ سے لے کر اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے حسین پر بہایا ہوا ایک آنسو, غفر اللہ الذنوب جميعا, آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اچھا پھر کیا کہا؟ قلوبک وجزا مقروح, سوائے جزا والبقاء علی الحسین, اپنے غم پر اپنے دکھ پر پرسنل چیزوں پر رونا بقا کرنا مکروہات میں سے ہے سوائے crying upon حسین. Why? اس لیے کہ اللہ کی راہ میں حسین نے سب کچھ ایسے دے دیا کہ وہ فعادی تھا. فعادی that he did فدا, وہ فدا ہو گیا. And not only he, Al-Abbas, Fidakar, Al-Qasim, Fidakar, Ali Akbar, Aun Muhammad, Ali Asghar, Muslim ibn Awsaja, Hanzala, Salim, Jaun, Abis, jiska naam le, جو نام لے وہ سارے فعدی بن گئے. اور کہا لیکن کہا والمثل الحسین فلیبق الباقون, لیکن حسین جیسے پر رونا کہ وہ رونا بھی عبادت بن جاتا ہے. امام حسین says کہ نہ صرف یا فضیل, امام رضا says do not understand and underestimate, کہا کہ جب امام حسین پر تم روتے ہو تو پہلے آپ نے سنا quantity of sins, چھوٹی ہو بڑی ہو, 70 ہے 70,000 ہے جتنی ہے. اب امام فضیل سے کہتے the quality of sins, چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو, تمہارے آنسو تمہیں اس گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے روز محشر بچا دیں گے. لیکن کہا امام نے کہ یاد رکھو یہ سیلویشن تمہیں حسین ابن علی دلائیں گے روز محشر. اور کہا کہ جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی حسین والی اشک بار آنکھیں نکی روئیں گی. بس یہ اتنا آپ نے تمہید میں سن لیا کہ ہمیں اللہ نے پرفیکٹ بنا کر بھیجا, دنیا میں ہم امپرفیکٹ ہو گئے. اب یہ عزائے شبیری, یہ قرآن کی تلاوتیں, یہ احادیث, یہ رونا اور یہ آنکھوں کا اشک بار ہونا is a process whereby we are polishing the rusted hearts. جو imperfection کی چادریں ہمارے دلوں پر آ گئی ہے ان چادروں کو ہم ہٹا رہے ہیں. We are removing the veils from our جاہلیہ. اور یہ ہے کام حسین ابن علی کی مجلس کا. And this is the مقصد of the suffer narratives, کہ دیکھو ہم تمہیں راہ پرفیکشن میں, ہم خود تکلیف والی راہ سے گزرے لیکن یہ شریعت بچا کر کے زینب کبریٰ, سکینہ, سیدہ سکینہ, حضرت ام کلثوم, بی بی رباب, بی بی رقیہ, یہ سارے لا کر کے سفر کی تکلیفوں کو بیر کر کے برداشت کر کے the victors from Sham will come to Medina. عزیز و دوستو, بس یہ کہنا یہ ہے کہ حسین کے آپ فضائل تو سمجھتے ہیں. آئیے جب تک کہ ہم یزید کو نہ جانیں کہ کون تھا وہ کہ جو حسین کے سامنے آ کر کے جب حسین کو بنا رہا ہے کہ حسین کو اس طرح سے امام کو یہ کہنے پر آمادہ کر رہا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, تو تجھ جیسا کون ہے, تجھ جیسا کون ہے. So before we go towards azadari in the Quran,
दो जुमले यजीद के जिंदगानी के ऊपर। अजीजों दोस्तों, आज दुनिया भर में ये चला है एहतजाज कि यजीद एक बादशाह था और उसके कुफ्र की कोई दलाइल नहीं मिलती, लेकिन उसके जहन्नम के वासिल होने की हजार हाँ दलाइल, और जो कुफ्र को पॉइंट कर रही है वो हजार हाँ दलाइल खुद अहले सुन्नत की किताबों में से मिलती है, सवाइकुल मुहर्रका में मिलता है। इब्न हजर लिखते हैं कि कौन है यजीद? यजीद कहा जाता है ही इज खुम्मार। खुम्मार comes from the root word खे मीम रे। खम्र, इससे मुराद शराब है, अरबी में शराब। अब जब खुम्मार से मुराद क्या है? खम्र पीने वाले को खामिर कहा, खामिर कहा। लेकिन जो एक्सेसिव शराब पिए, जो सबसे ज्यादा शराब पिए, उसको खुम्मार कहते। तशदीद आ जाए, कहा यजीद खुम्मार था, एक्सेसिव ड्रिंकर ऑफ वाइन था। यजीद तमाम इल्लीगल और हराम काम जो शरीयत में थे वो तमाम को हलाल का एक चौगा उड़ाना चाह रहा था, और ये वो तमाम हराम को सैंक्शन देकर इमाम हुसैन की तरफ बैत का हाथ उठाता है। लेकिन यजीद को नहीं पता कि अभी वो मर जाएगा। कहाँ है यजीद का वो, कहाँ है उसकी कब्र, या कहाँ है उसकी याद? याद को ताजा करने के लिए कुछ मुहिम बने, कुछ दिन के लिए याद रखे, लेकिन यजीद की बातें कभी एवरलास्टिंग ना होगी। व्हाई? बिकॉज यजीद ने जो कुछ किया वो दुनिया के लिए किया, और सूरत नहल कहता है कि जो तुम दुनिया के लिए करते हो वो यही खत्म हो जाता है, तुम्हारे साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जो तुम आखिरत के लिए और अल्लाह के लिए करते हो वो जिंदगानी पाता है। यजीद मर गया ना उसका नामो निशान। आज जो ये छोटे छोटे बबूले फूट रहे हैं वो देखते रहना। सद्दाम मलून ने चाहा था कि हुसैनियत और जुलूसों और इमाम हुसैन की याद के ऊपर पाबंदी लगाए, तो मुतवक्किल ने भी किया, और जमाने से होता आया है कि हर दौर में एक यजीद पैदा होता है। कभी मुफ्ती की शक्ल में आता है, कभी कभी इस तरह से शक्ल में आता है। डू नॉट फियर, क्योंकि जो इमाम हुसैन के लिए जिंदगानी थी, इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगानी अल्लाह के लिए दी। अल्लाह का वादा है, whatever you do for me I keep it alive। ज़ैनब का वादा है, अल्लाह ज़ैनब से कह रहा है तूने रात की तारीकियों में सजदे किए, it was for me and I keep it alive। अजीजों दोस्तों, इमाम फरमाते हैं कि क्यों ये बात तय हुई। आइए यजीद को देखे। कहा इमाम हुसैन के सामने खड़ा होने वाला वो है जो मिंबरों पे तमाशा करता है, जेबे मिंबर नहीं देता कि मैं यजीद के दीगर अफ़आल हराम की तरफ आपकी निगाह खींचूं, लेकिन बस इतना कह दूं कि जिस चीज में कौम लूत मुब्तला हुए वो तमाम उमूर को यजीद अंजाम देता है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला और आपकी खिदमत में मुख्तार नामा पढ़ूंगी तो उसमें तारीख यजीद इस तरह से कि खुद उसका खानवादा उससे बेजार था। ये है यजीद। And it is said that जब कभी कोई दुश्मन होता है जो जालिम होता है, वो जालिम के लिए एक डेनिश राइटर और स्कॉलर है सोरेन कियरकेगार्ड कहते हैं कि the tyrant dies and his rule ends, the martyr dies and his rule begins। जालिम मर जाता है, उसकी हुकूमत भी मर जाती है, लेकिन शहीद मरता है और उसकी शहादत जिंदा रहती है। ये दुश्मनों ने, ये गैरों ने इमाम हुसैन के बारे में ये कहा। और बेन जॉनसन कहता है the one who falls in the love of God rises like a star। आपने देखा कि सजदे में हुसैन ने इश्क इलाही में सर झुकाया। आज हुसैन का नाम आसमानों पर लिया जाता है। कौन है ये? अब आइए कि क्या हुसैन पर रोना, हुसैन पर रोना। Inshallah, tomorrow we will continue with the rewards for crying and the narrative of Safar will start। और आज देखें बस तमहीदी गुफ्तगू थी हुसैन पर रोना,
کرنا کیوں کر کے جائز ہے؟ حسین کون ہے؟ کہا کہ دیکھیے ہر ایک چیز، ہر ایک عمل، ہر ایک جو ہم کام کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنا، تو اب یہ نماز پڑھنے کے 3 گوشے ہیں. You either do your worship جنت کے شوق میں، امام علی کہتے ہیں، یا تم کرتے ہو خوف جہنم میں، یا تم کرتے ہو اللہ کی رضا اور اس کے عشق میں. عبادت کی 3 صورتحال ہے، اور کہا کہ یہ صورتحال میں کہا تیسرا جو صورتحال ہے کہ تم عشق اللہ، رضا اللہ میں کرتے ہو، تو یہ تمام دائروں سے بلند ہے. کیونکہ پہلا ہے تاجر کہ وہ تجارت والا کہ مجھے ملے گا کیا، دوسرا ہے وہ خائف کہ جو ڈرتا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ کہا حریت کا پیغام، the free worship Allah with the love of Allah. اور کیا کہا کہ جب انسان جب تیسری منزل پر آتا ہے تو وہ عشق اسے اس منزل پر لے جائے کہ پھر جس منزل پر وہ اور اللہ ایک ہو جاتے ہیں. کہا حسین نے جو کیا وہ خدا کی رضا کے لیے تھا. اور چھٹے امام فرماتے ہیں او یبن الشبیب، 8ویں امام فرماتے یبن الشبیب، امام says to one of his companions, he says, oh son of Shabib, remember کہ اگر تم نے امام حسین کی عظمت کو جانا اور امام حسین کے روز عاشوراء کو تم نے اس قدر لیا کہ یہ سب سے عظیم دن ہے مصیبت کا، and you take it as the greatest day of tragedy، تو پھر خدا تمہیں on the greatest day of حساب، اس وقت خدا تمہیں اس وقت کے احوال تم پر آسان کرے گا. جس نے عاشورہ کو the greatest tragedy سمجھا، اللہ اس کو the greatest حساب میں آسانی کرے گا. اور کہا تم کو پتا ہے کیوں؟ تو راوی نے کہا مولا نم جنم، کہا سنو عزاداری کس کس نے کی. So now unfolding in front of you among the Sham narratives are those people who gave everything that they had for the love of Allah. اور وہ قرآن کی آیتوں کے درمیان چل رہے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو قرآن کے برخلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ حجت ہو اور وہ قرآن کے خلاف کوئی کام کرے. کہا عزاداری کا حکم اگر امام دیتے ہیں so this عزاداری has to be in the Quran، یعنی کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا جو غیر قرآنی ہو اور امام اپنے دل سے کہہ دے. امام نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یعقوب کا رونا اور کیسا رونا؟ یعقوب جب روئے تو عزاداری در نظر قرآن. آئیے یعقوب کا رونا کون سا؟ ایک تو وہ عظیم عبادت ہے کہ جسے رونا کہتے ہیں. Now let us see why Allah sanctifies and glorifies. ہاں اللہ نے اس کو نہ صرف یہ کہ حق قرار دیا ہے ورنہ قرآن میں جگہ نہ پاتا، اور نہ صرف یہ کہ حق کہا بلکہ کہا کہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے ایک نبی کو یہ قصص آپ کو سٹوری بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایک نبی نے کیا کیا. And if Allah glorifies Yaqub's crying in the Quran تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رونا بھی جسٹیفائیڈ ہے. کیا کہا اللہ نے حضرت یعقوب کا رونا قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ قصۃ ابراۃ. What does this term mean? قصۃ ابراۃ یعنی the story which will give you a lesson. تو لیسن کب ہو
کہ جب وہ عمل کروانے کے لیے اللہ آمادہ ہے تو وہ ہمیں عبرت کے مقام دیتا ہے کہ دیکھو اے اول الالباب، جاگتی ہوئی آنکھیں دیکھو کہ یہ عبرت کا مقام ہے، کہ جہاں پر حضرت یعقوب کا رونا یہ عبرت ہے، اور تم اگر روتے ہو تو تم نے اس عبرت کو قبول کیا. Do you understand? And what does Allah says? پھر اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةٌ لِلسَّائِلِينَ. اللہ نے کہا کہ یقیناً یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے درمیان وہ جو ان کے ساتھ ہوا آیات ہے، آیات signs of Allah. Now حضرت یوسف's crying becomes شاعر اللہ، اللہ کی آیات میں سے ہے. For whom؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، یقیناً یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے درمیان جو کچھ بھی قصہ آپ کے خدمت میں آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے آیات للسائلین، these are نشانی، یہ وہ سوال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو یہ ہوا تھا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کی تاریخ میں تفکر کرنے والے انسانیت کے لیے ایک نشانی ہے. اور پھر کیا کہا کہ جو اپریشن ہوا تھا یوسف پر، جو زیادتی ان کے بھائیوں نے کی، کہا کہ یعقوب اتنے زیادہ رونے پہ آمادہ ہوئے، اتنا روئے، اور کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ یعقوب اتنا روئے، کہا کہ صرف، اور یاد ہے یقین ہے کہ یہ صرف سیپریشن ہے، یہ صرف ابھی یعنی صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے، یہ صرف اور صرف ایک بچھڑنا ہے. تو بچھڑنا اتنا تھا کہ بچھڑنے کے درمیان کہا کہ اللہ نے یعقوب کے لیے رونا مقرر کر دیا، اور ایکسیسیولی روئے. ایک دن نہیں روئے، 2 دن نہیں روئے، جب تک بچھڑتے رہے. اچھا یقین ہے کہ زندہ ہے، یقین ہے کہ زندہ ہے، تب بھی رو رکھے ہے، اور ایسے رو رکھے ہے کہ پھر فرماتے ہیں بیٹے ان کے کہا کہ، اور کیسے کہا یا اسفا الی یوسفا. اس سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ ملتا ہے انڈر دا آیت نمبر 84 کہ جب یعقوب پریشان ہو جاتے تھے اور اپنے بیٹے یوسف کے بچھڑنے میں اتنا روتے کہ وہ ایک ہاتھ کبھی سر پہ مارتے، ایک ہاتھ کبھی سینے پر مارتے، اور ایک ہاتھ زانوں پر مارتے، اور جب بولتے تو کہتے تھے یا اسفا. What do we say? یا حسین. Sunnat of Hazrat Yaqub in the Holy Quran that he beat his chest for his son. یا اسفا یا الی یوسفا، اے میرے فرزند یوسف، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک یوسف. اور کہا کہ یعقوب اتنا روئے، وَأَبِ اللہ says وَأُبْيَزَتَ عَيْنُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کے رونے اور پریشان ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی. تو پھر ان کی کنڈیشن ایسی تھی، ان کی حالت ایسی تھی کہ دنوں کو وہ رو کے گزارتے تھے، رات کو عبادت میں گزارتے تھے. اور پھر ان کے بھائیوں نے آ کر، ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ اے بابا جان آپ کتنا روئیں گے، کیا آپ رکیں گے نہیں؟ کہ اگر کہیں ہمیں ڈر ہے کہ تم کہیں مر نہ جاؤ. تو پھر کیا کہا حضرت یعقوب نے؟ قالا انما اشکو بشیء وحزن الی اللہ، میں صرف اپنے رب کو اپنی مصیبت کا بیان کرتا ہوں، اور میرے مصیبت جو حزن ہے وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو حضرت یعقوب کا قرآن مجید میں رو رو کر پتلیوں کو سفید کرنا، ہاتھوں سے اپنے سینے اور سر کو پیٹ لینا، اور اللہ کی طرف اس کے بچھڑنے کی شکایت کرنا، حتیٰ یہ کہ طبیعت ناساز ہو جائے تب تک
کہ حضرت یعقوب کا رونا، یہ کہا کہ خدا کی جانب میں لو لگاتا ہوں. دس آیت ایکسپلینز کہ یعقوب جب روئے تو قربت خدا کا سبب بنے. So when we cry on the divine representative which is Hussein, ہم بھی اللہ سے قربت لے رکھے ہیں. اور یہ چیلنج تھا نوح کا رونا. نوح کو جب امت ستاتی تھی نوح روتے تھے، تو نوح کا رونا بھی ہمیں قرآن سے پروو ہوا. سورہ مبارک بروج میں اللہ نے ایک امت کو بتایا کہ وہ امت اپنے ظلم و ستم سے، جب وہ ملعون شداد جیسا تھا جس نے اس امت کو ستایا، تو انہوں نے بھی رونا پسند کیا. اللہ نے کہا رونا فطرت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو زمین اور آسمان روتے ہیں. Let me tell you this one more ayat and we go towards the Masahib. سورہ مبارک دخان میں اللہ کہہ رہا ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا قَانَا مُنذِرِينَ. تو پھر کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان رونے لگے اور اس وقت تک روتے رکھے کہ پھر ان کو کوئی منذرین، کوئی بچا ناظرین کوئی نہ دکھا، کہ جتنا اللہ نے آسمان و زمین کو روتے ہوئے دیکھا. تو پھر تاریخ بتاتی ہے the Anglo-Saxon Chronicle written by a Christian in the year 1954 وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب عیسیٰ نبی کے بعد جب ایک زمانہ آیا جو انقریب 680 ہجرہ coinciding with the English date for the shahadat of Imam Hussein 61 before hijrah or 680 Anno Domini یعنی after Christ جو ہے وہ تاریخوں میں برٹش جرنل میں ملتا ہے کہ وہ ایک ایسا سال تھا کہ ہر کوئی چیز کو اٹھایا جائے تو وہ خون آلود ہوتی تھی. حتیٰ کہا کہ آسمان the skies rained blood. ایک زمانہ تھا 40 دن تک آسمان سے لہو برس رہا تھا. اور کہا کہ انگریز زمانے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ اسے اٹھائے اور نیچے خون نظر نہ آئے. In fact, the terms of the chronicle is that in the year that the skies rained blood in Britain, the milk and the butter would turn into blood. تو یہ تھا معجزہ حسین کا proven through the Quran. سورہ مبارک دخان صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ. اور امام فرما رہے ہیں کہ آیا ہر مقام پر اللہ نے عزاداری کو قرآن مجید کے درمیان کہا کون سی؟ کہا یعقوب کا رونا. پھر کہا سورہ مبارک اہدنا الصراط المستقیم سورہ مبارک فاتحہ میں جو صراط المستقیم پر چلنے والے تھے، جو شام اور کوفہ تک چل کر کے گئے، ان کی ذات پر لمنٹ کرنا. مولا فرماتے ہیں عبداللہ ایک بار کہا کہ اس طرح سے لمنٹ کرو کہ جیسا رونے کا حق ہے. آئیے ایک اعتراض پیش کروں اور ربط مصائب. اعتراض وہ تھا کہ ایک بار کہا کہ رونے پہ مرے ہوئوں پہ روتے ہیں تو مرے ہوئے کی روح کو عذاب ملتا ہے. اللہ اکبر. Have you ever heard a lamer excuse than this? Have you ever heard of a more ridiculous excuse than this? اور کون کہتے؟ عبداللہ ابن عمر. ایک مرتبہ کوئی رو رہا تھا تو اس کو زور سے ڈٹکارنے لگا، ڈانٹ ڈپکار کر اس کو کہا کہ مت رو مرے ہوئے پر، مرے ہوئے کو عذاب ملتا ہے. اور کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ نے یہ کہا. اچھا ایسی سنی سنائی من گھڑت احادیثوں سے کتابوں کو لبریز کر کے تم حقانیت کو نہیں چھپا سکتے. Because the truth always unfolds itself. اور کبھی کبھار ٹروتھ کو انفولڈ کرنے میں خود آپ ہی ہتھیار بنتے ہو. جیسے ہی عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا تو کہا کہ جیسے یہ للکار لگائی کہ کیوں عزا خانہ، یہ کیوں رونا ہے، کیوں رو رکھے ہو. تو ایک مرتبہ جب عائشہ
کہ کانوں پر یہ بات آئی، اور عائشہ نے جب سنا کہ رسول اللہ کا ریفرنس دیا گیا ہے تو عائشہ آگ ببولا ہو جاتی ہیں اور خود کہتی ہے کہ یہ اگر حدیث رسول ہوتی تو پھر رسول جب اپنے فرزند ابراہیم کی موت ہو جاتی ہے اور ابراہیم کے لاشے کو لے کر رسول اللہ بیٹھے تھے تو کہا کہ عمرو ابن عاص آتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کا یہ رونا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیے۔ رسول نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہہ رہا ہوں، لیکن کہا سنو جو تم دیکھ رہے ہو میں رسول ہوں، میری آنکھیں روتی ہے، میرا دل غمگین ہے، اے میرے لال میں تمہارے بچھڑنے کے لیے بہت رنجیدہ ہوں، لیکن تم نہ سمجھنا میں اللہ کی رضا کو تسلیم کرتا ہوں۔ Come to Karbala where you will see a old father، ایک بوڑھا باپ ہے اور جوان کا لاشا ہے، اور وہ جوان کے لاشے پر نابینا ہو چکا ہے حسین، بوڑھا ہو چکا ہے حسین۔ کیا کہتا ہے میرا مولا؟ آپ نے سنا ہے یہ حدیث، یہ روایت کو مصائب کے جملے میں آج اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کروں۔ وہاں رسول اللہ اپنے بیٹے ابراہیم کے لاشے پر کہتے ہیں کہ اے میرے لال ابراہیم تیرا مر جانا میں باپ ہوں تو میرے دل کو اذیت پہنچا رہا ہے، میرا دل غمگین ہے، میری آنکھیں رو رہی ہے، تیرا بچھڑنا مجھ پر شاق ہے، لیکن میں اپنے سر کو اللہ کی رضا میں تسلیم خم کرتا ہوں۔ کم ٹو کربلا، امام حسین نے یہی کہا علی اکبر تیری جدائی مجھ پر شاق ہے، میرا دل غمگین ہے، علی اکبر بہت جلدی میں تجھ سے ملوں گا، میں پیالہ شہادت پی کر کے آؤں گا، لیکن علی اکبر میں نے جوان کے لاشے پر، اے رب تو شاہد رہنا، میں نے اپنے سر کو خم کیا ہے۔ عزیزو دوستو بس یہی علی اکبر کی پھوپھی ہے جس نے کربلا سے شام تک جب دیکھا تو علی اکبر کا سر دیکھا، عزیزو علی اکبر کا دنیا سے جانا۔ بیویوں کے لیے آج چاند سفر آپ نے دیکھا نا، آج بیبیاں راہ میں ہے، بیبیوں نے سفر کا چاند دیکھا ہوگا، ایک بار دہاڑے مارے ہوگے، رونے پہ پابندیاں تھی، یہاں علی اکبر کی ماں روئے، یہاں زینب پھوپھی علی اکبر روئے، تعزیانے پڑھتے تھے، خدا کسی کا جوان دنیا سے نہ لے، جوان کی موت ماں کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ آزادہ رو، جیسے جیسے یہ کاروان مصیبت، مسافران مصیبت آگے بڑھتے ہیں، ایک مقام پر مجھے کوفہ کا ایک واقعہ یاد آیا، آپ کی خدمت میں رکھ دو۔ کہتے ہیں جب دروازہ کوفہ پر جب بیویوں کو جمع کیا گیا، سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا، ایک بیوی آتی ہے، وہ کہتی کاش اس کی ماں مر گئی ہو، علی اکبر کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا کاش اس کی ماں مر گئی ہو۔ ایک بار ام لیلا نے کہا، اس اونٹ بے کجاوا اونٹ سے ام لیلا نے دھیرے سے اس بی بی کو پوچھا، اے بی بی کیوں کر کے تو اس کے ماں کے مر جانے کی دعا کرتی ہے؟ کہا بی بی جب میں اس جوان کو دیکھتی ہوں، اس کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں، اس کے بالوں کو دیکھتی
دیکھتی ہوں، اس کے چہرے کے نور کو دیکھتی ہوں، گرد آلود میں دیکھتی ہوں، تو مجھے میرے کلیجے میں سے، میرے سینے میں سے میرا دل پھٹ کے باہر آ جائے گا، میرے دل کا پنجرا ہلنے لگا، کہا بی بی اگر اس کی میرا یہ حال ہے تو اس کی ماں کا کیا عالم ہوگا، خدا کرے کہ وہ مر گئی ہو۔ ام لیلا نے ماتم کیا، زینب نے بے قجاوہ اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا، والی اکبرا ارے تیرا صحرا دیکھنا تھا، پھوپھی کیسے زندہ رہی، کہتے جب علی اکبر کا لاشا خیام میں آیا ہے نا تو کہتے زینب کو جب لاش علی اکبر پر جب گرتے دیکھا تو سفید چادر جب اٹھی تو چادر سرخ تھی، خون علی اکبر جگر حضرت زینب۔ اللہ بلعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہماری اس قلیل عزا کو تیری بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ پالنے والے جن کی آنکھیں اشک بار ہے ان کو دنیا و آخرت کی ہر پریشانی، ہر رنج، ہر آلام سے تو بچائے رکھنا۔ خاص کر بانی مجلس جنہوں نے یہ تمام مجالسوں کے اہتمام کیے ہیں، پالنے والے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے ہم توفیقات میں اضافوں کی دعا کرتے ہیں، رزق حلال میں ان کی فراوانی ہو، پروردگار ان کے ایمان اور ان کی ولایت اور ان کے عقیدے پختے سے زیادہ پختے ہو جائے۔ پالنے والے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ دے دے، یہ مصیبت بھری بیماری سے جو دنیا کو اپنے جپیٹے میں لیے ہے اس بیماری کو نیست اور نابود فرما، اور پروردگار تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم محمد علی ابن حسین علی نرسی لمڑی والا، مرحوم حاجی یوسف حسین ابن خوشل بائی نرسی، مرحومہ زہرا بائی نرسی، مرحوم حاجی اصغر علی ابن رجب علی، مرحوم رجب علی نایانی، مرحومین آف نرسی فیملی، نایانی فیملی، بھوجانی فیملی، امت آل رسول قیامت تک کے لیے پروردگار ان مرحوموں کو اور کل مرحومین کی قبروں کو راحت کن بنا دے، ان کی قبروں کے دریچوں کو وادی السلام میں کھلنے کی اجازت عنایت فرما، اور ہماری بھی آنے والی موت کی منزل ہم پر علی اور اولاد علی کے ساتھ مقرر فرما۔ زندہ رہیں تو علی اولاد علی کی محبت میں پروردگار ایک لمحہ ہمیں ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی زیارت، قبر اور آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سننے والوں میں بہترین سننے والا ہماری یہ دعا کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم ماتم حسین۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ
تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے دلالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے دلالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں میں غازی زینب نے کہا شام غریباں میں غازی بے پیدا مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پیدا مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.